बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 6 ख्वाब जब इंसान की दुआएं कबूल ना हो रही हों और नामुमकिन नज़र आ रही हों। ऐसी सूरत में जब इंसान की दुआएं कबूल हों तो उसे ये 6 ख्वाब नज़र आते हैं। अगर आपको इन 6 ख्वाबों में से एक भी ख्वाब नज़र आ गया तो उसका मकसद ये हुआ कि अब नामुमकिन दुआ कबूल होने वाली है। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए इज्तिमाई दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो अपना मुकम्मल नाम वालिद के नाम के साथ और मसला लिखकर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपका नाम भी शामिल कर लीजिएगा, हो जाएगा। इज्तिमाई दुआ में लाजमी शामिल हुआ करें। आमीन कहा भी करें और आमीन कमेंट बॉक्स में लिखा भी करें। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द रिप्लाई दे दूँगी। ख्वाब को हमेशा मुख्तसर और जामे लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें। लंबे ख्वाब हरगिज़ मत लिखा करें। अपने मुतल्लिक मालूमात ज़रूर दे दिया करें। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें और दोस्तों को भी वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब सवा शेख की आईडी से पूछा गया। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तहज्जुद पढ़कर जब सो गई तो मुझे ख्वाब में एक अजनबी बुज़ुर्ग ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, इसकी ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, ख्वाब में बुज़ुर्ग को देखना बहुत नेक और अच्छा ख्वाब है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देंगे। दूसरा ख्वाब एक बहन ने पूछा है। वो लिखती हैं कि मेरे सामने एक घोड़ा चल कर आया, खूब सजा हुआ है जैसे मुहर्रम में घोड़े सजे हुए होते हैं। मेरे सामने आकर घोड़े ने घुटने के बल बैठ गया और सर झुका दिया। मैंने उसके सर पे प्यार किया और प्यार करती रही। इसकी ताबीर बयान कर दीजिए। सिस्टर, गैर शादीशुदा लड़की के लिए ये ख्वाब जो है शादी की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में घोड़े को देखना अगर वो फर्मा बरदार है तो ये बेहतरीन ख्वाब है। आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला इज़्ज़त नसीब करेंगे, आपको बुजुर्गी हासिल होगी। अगला ख्वाब मुस्कान खान की आईडी से एक बहन ने लिखा है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा, मुझे कहीं ताबीर नहीं मिल रही। मैंने देखा कि मेरी बहन किचन में काम कर रहे थे और मैं भी उसके साथ काम कर रही थी। तो दरवाज़े पे 3 ख्वाजा सिरा आकर खड़े हो गए, जिसमें से एक ने मुझे शादी करने का बोल रहा था। तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ और बोल रही होती हूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ख्वाब देखा, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं। अब मुझे लेके मेरी वालदा बहुत परेशान है, इस ख्वाब की वजह से बहुत फ़िक्रमंद भी हैं। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, ये ख्वाब आपका अच्छा नहीं, इसलिए ताबीर नहीं बता रही। आप सदका कर दीजिए क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। अगला ख्वाब सवेरा की आईडी से लिखा गया है। लिखती हैं कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। मुझे ख्वाब में बार बार ये आता है कि मेरी शादी हो रही है और मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और मेरे साथ मेरा दूल्हा भी मौजूद है। इसकी ताबीर बता दीजिए। तो सिस्टर, गैर शादीशुदा लड़की का दुल्हन बने हुए देखना और अपना दूल्हा देखना खुशी की अलामत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। अगला ख्वाब रोज़ी परवीन की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं कि मेरी छोटी बहन ने ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर एक छोटी ब्राउन कलर की चिड़िया आकर बैठ गई है। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में चिड़िया का देखना शादीशुदा के लिए, ख्वाब में गैर शादीशुदा के लिए शादी की अलामत होता है और शादी की खुशी है, और गैर शादीशुदा के लिए बच्चे की भी खुशी होती है। अगला ख्वाब नूर की आईडी से लिखा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैरिड हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक सोने का नेकलेस मौजूद है और मैं इस लड़की का हेयर स्टाइल बना रही हूँ। एक लड़की का वो नेकलेस मेरे साथ खड़ी हुई एक लड़की को मैं पकड़ा देती हूँ ताकि मैं हेयर स्टाइल बना सकूँ। जिसका हेयर स्टाइल मैं बना रही हूँ उसके पास बहुत ज़्यादा
کم پنس موجود ہوتی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، جتنی بھی لڑکیاں وہاں ہیں ان میں سے ہے میں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ اب دیکھا کہ میرے پاس وہ نیکلس ہے اور میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوں، اور نیکلس مجھے میرا من پسند شخص نے دیا ہے، میں شیشے کے سامنے پہنتی ہوں اس کو، تو وہ نیکلس بہت پیارا ہوتا ہے، بہت سافٹ کلر ہوتا ہے اور وائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے جسے میں پہنتی ہوں۔ نیکلس تو میرا پورا ڈریس بھی آف وائٹ رنگ کا ہوتا ہے اور نیکلس میرے سوٹ کے ساتھ بہت میچ کر رہا ہوتا ہے۔ شیشے میں مجھے میرا من پسند آدمی نظر آتا ہے جو پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب آپ کا بہت اچھا ہے، نیکلس کو دیکھنا، بہترین لباس کو دیکھنا اور شیشے کو دیکھنا سب پرفیکٹ ہے، اور شیشے میں یہ دیکھنا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اچھا جوڑا پہن رکھا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے یہ شادی کی علامت ہے۔ اگلا خواب سمرن سید نے لکھا ہے اور یہ لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں مجھے ایک آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں، مگر آیت مجھے یاد نہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، سننا بھی کسی حاجت کی پوری ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا خواب فرزانہ صدیقی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، لکھتی ہیں کہ میں بیوہ ہوں اور میری عمر 31 سال ہے۔ آج جمعے کے بعد میں نے درود شریف پڑھتے ہوئے سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ بلی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ آپ لوگ میرے لیے نکاح کی دعا کریں، آمین ثم آمین۔ تو بہن، مستقبل قریب میں آپ وہ حاصل کریں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب رافیہ نے پوچھا ہے: السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ خواب میں وائٹ کلر کی گائے کو دیکھنا، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں سفید گائے دیکھنا کہ جو کہ بہت صحت مند ہو، آپ کا سال خوشحال اور بہترین نکلے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، مال کثیر اچھا ہوگا ملے گا آپ کو، اور بہت اچھا خواب ہے آپ کا۔ اگلا خواب ارم کی آئی ڈی سے پوچھا گیا: السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے ایک ہاتھ میں وائٹ ڈائمنڈ کی رنگ پہن رکھی ہے، دوسرے ہاتھ میں بلیک ڈائمنڈ کی رنگ پہن رکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے پلیز بتا دیجیے۔ میں ان میرڈ ہوں۔ سسٹر، سیدھے ہاتھ پر انگوٹھی پہنے ہیں ہیرے کی تو یہ شادی کی بھی علامت ہے، خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ پریشان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو حاصل کر لیں گی۔ اگلا خواب ویرات آن لائن کی آئی ڈی سے پوچھا گیا: السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے خواب میں 11 بجے کے قریب خواب دیکھا کہ میں نے آلو بخارے کا درخت دیکھا جس میں بہت سارے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دو عورتیں کہتی ہیں کہ یہ آلو بخارے کا درخت ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اگر آلو بخارے کے موسم میں اس کا پھل دار درخت دیکھا جائے تو مال حاصل ہوتا ہے، مراد حاصل ہوگی، نیکی اور خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ جب ناممکن دعا قبول ہونے والی ہو تو انسان کو یہ 6 خواب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک بھی خواب نظر آ گیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی ناممکن دعا قبول ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 1: اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے، سجدے میں جا کے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو ناممکن دعا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگی، وہ اب قبول ہونے کو ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعا کو قبول فرمانے والے ہیں۔ خواب نمبر 2: اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ روشنی ہو رہی ہے اور اس روشنی کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اپنے لیے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو ناممکن چیز آپ کی زندگی میں ہے وہ اب ممکن ہونے کو ہے اور آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 3: خواب میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھنا اور نیچے کا نظارہ دیکھنا کہ بہت زیادہ سرسبز ہے، اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جس دعا کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں وہ دعا اب ممکن ہونے والی ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 4: خواب میں آسمان پر اللہ کا کوئی بھی اسم دیکھنا، یعنی کہ اللہ کے نام کا کوئی بھی اسم الہی دیکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آسمان پہ لکھے ہوئے دیکھنا، یہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس دعا کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں وہ اب ممکن ہونے کو ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 5: خواب میں اپنے آپ کو صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھنا اور دعا کرتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی چیز آپ کی زندگی میں ناممکن ہے اب ممکن ہو جائے گی، وہ دعائیں جس کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں وہ اب ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ خواب نمبر 6 اور آخری خواب:
خواہ میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ناممکن دعائیں اب ممکن ہونے والی ہیں۔ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرمائیں گے، آپ کی عزت اور مرتبے کو بلند فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست اس میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ علی ولد سید عبدالصمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیدہ آمنہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن غزالہ کائنات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی مظفر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ شاہین خاتون کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا قرض ختم فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ مزمل کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گلے کی تکلیف سے نجات دے اور ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ شکیلہ ولد محمد مسلم کے لیے دعا ہے کہ ان کے گردے خراب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن انیسہ نفیس احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی رمضان خان کی بیوی کافی سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کاشف کے والد صاحب بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی ذوالفقار شیخ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے کام میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن رمشا مسانی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان باہمی صلح اور محبت اور الفت پیدا کر دے، ان کے شوہر اور ان کو واپس آ کے لے جائیں اور ان کی جائز دلی مراد پوری ہو، آمین ثم آمین۔ بہن پاکیزہ ولد غلام رسول کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری ہو، آمین ثم آمین۔ بہن فرزانہ صدیقی ولد نور اسلام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش اور مشکلوں کو ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احسن بیگ ولد سلطان بیگ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن روئی کے والد سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مہر نساء کے والد افضل احمد کی مغفرت کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام